نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، گجرات کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے حاضرین، بزرگان دین، میرے ہم عمر نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو آج اس آل گجرات اجلاس عام کے اندر شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، آج کے اس پروگرام میں میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ موضوع موجودہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے اسلام کے اندر انسانی جان کی حفاظت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تحفظ انسانیت اسلام کی نظر میں۔ اس موضوع پر دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، گفتگو کرنے والے بہت عمدہ گفتگو بھی کرتے ہیں، اس موضوع کے حوالے سے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، لیکن اس موضوع کے اندر جو سبق دیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، اس کو لازمی دفعہ قرار نہیں دیا جاتا ہے، اور اس کو واجب العمل نہیں بتایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ چیز واجب العمل ہے، اسلام کے اندر یہ لازمی دفعہ ہے۔
اسلام کے اندر انسانی جان کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی تکریم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم اور آپ میرے بھائیوں کی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اتنی مخلوق ہے کہ ہم اور آپ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈالا ہے۔ انسان کی تکریم، انسان کی عزت، اس سے بڑی دلیل میں آپ کو اور کیا دوں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، زمین کے اندر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، کون فرشتے؟ جو اللہ کے لیے رکوع میں گرے ہوئے ہیں، جو اللہ کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ آئے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، آئے اللہ کہ ہم تیری تحمید، تمجید اور تحلیل کے لیے کافی نہیں ہیں، آئے اللہ یہ دنیا میں خون خرابہ کریں گے، یہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کریں گے، آئے اللہ یہ دنیا میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جنات تو پہلے سے دنیا کے اندر تھے۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ فساد کرتے ہیں، نئی مخلوق بھی فساد کری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکوا ما شاء اللہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ وَتَرَكُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور پھر جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ ایک اسٹیچو اللہ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا، اور کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا؟ دنیا کی کوئی مخلوق جنت کے اندر نہیں بنی، لیکن اللہ نے اس مخلوق کو جنت کے اندر بنایا۔ اللہ نے بنایا، پہلے اسٹیچو بنایا، وَتَرَكُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی، روح ڈال دی۔ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں آپ غور کیجئے، فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، کبھی کوئی پاپ نہیں کرتے ہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کرتے ہیں۔ اور انسان جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا آئے اللہ یہ خون خرابہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو اس مخلوق کو، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ یہ جواب دیجیے، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ یہ جواب تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، رکوع کرنا جائز نہیں ہے، قربانی کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا آپ کو پتا ہے یہ جو سجدہ ہے یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ ہم اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ عبادت ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اور گزری شریعتوں کے اندر بھی سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی رسپیکٹ کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، انسان کی عزت کے لیے کس سے سجدہ کروایا؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ تو ایک علمی جواب ہو گیا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ میں آپ کو ایک عقلی جواب اور دیتا ہوں۔
دیکھیے ایک چیز حرام ہے، ایک چیز حرام ہے، اور اللہ اگر اس حرام کام کا حکم دے دے تو وہ حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ایک کام حرام ہے، اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، کسی کو بھی ذبح کرنا حرام ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور ابراہیم تیار بھی ہو گئے، تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، رسپیکٹ، انسان کی عزت ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ۔ ایک جنات کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، آئے اللہ میں اس مخلوق کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے نافرمانی کر دی اور غرور کر لیا، تکبر کر لیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، اسے کافر گردان دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسان کا احترام ہے، یہ انسان کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا، اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ پھر اللہ کو دنیا بھی بسانا تھا، انسانوں کو دنیا میں بھی بھیجنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، حضرت حوا کو پسلی سے بنایا اور حکم دیا لا تقربا هذه الشجرہ، آیا آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر غلطی ہو گئی، اسی شیطان نے بہکایا، آئے آدم آئے حوا ابھی تم اس جنت کے درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو، وہ جنت کا درخت ایسا ہے اگر اس کا پھل کھا لوگے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم جنتی ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم اور حوا سے غلطی ہو گئی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے شیشے میں اتار لیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے میری نافرمانی کر دی ہے، اب اس جنت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، کیونکہ دنیا بسانا تھی نا، انسانوں کو تو دنیا کے لیے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر انسان کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت، انسانی مال کی حفاظت، انسانی نسب اور انسانی نسل کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، آئے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، لہذا اسلام کی نظر میں کوئی شودر نہیں ہے، اسلام کی نظر میں کوئی چمار نہیں ہے، اسلام کی نظر میں کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی ادنا نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر اللہ نے تمہیں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا گروہوں کے اندر اور قبیلوں کے اندر، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور احترام والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ بحیثیت بشر اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، لیکن تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر سب الگ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر عزت کی بڑی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ بھائی ہم سب کہتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ پیسے والے ہوں گے، اللہ نے آپ سب کو دولت سے نوازا ہے، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ آتا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے اور جاتا ہے، جائے گا تو آ جائے گا، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی عزت اگر ایک بار چلی گئی وہ لوٹ کر کے آنے والی، یہ کہتے نہیں کہتے کہ پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، پیسہ ضائع ہو گیا دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن عزت کمانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے،
اور جناب والا اگر عزت چلی گئی تو عزت لوٹ کر کے آتی نہیں. اسلام نے عزت پر کتنا زور دیا ہے. سورہ نور کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. لڑکوں کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے, خصوصاً لڑکیوں کے بارے میں والدین کہتے ہیں یہ میری عزت ہے, بھائی کہتا ہے یہ میرے گھر کی عزت ہے, باپ کہتا ہے یہ میری عزت ہے. اسلام نے عزت پر کتنا زور دیا ہے. عزت کو ختم کرنے والی, عزت کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے تو میرے پیارے بھائیوں زنا ہے. زنا کی تہمت اگر کسی آدمی پر لگتی ہے آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. زنا کی تہمت اگر کسی لڑکے پر لگتی ہے اس کا پورا خاندان شرمندہ ہوتا ہے. زنا کی تہمت اگر کسی لڑکی پر لگتی ہے اس کا باپ خودکشی کر لیتا ہے. اسلام نے اس عزت کی اتنی حفاظت کی ہے کہ زنا کے راستوں کو بند کرتے ہوئے اتنی بڑی سزا سنائی ہے. میرے بھائیوں اسلام کے اندر بہت بڑی سزائیں بھی ہیں, لیکن زنا کی جتنی بڑی سزا ہے اتنی بڑی سزا کوئی نہیں. جتنی دردناک سزا زنا کی سزا ہے اتنی کوئی نہیں. فرمایا کہ زنا کرنے والی لڑکی, زنا کرنے والا لڑکا, ان کی سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں. میرے بھائیوں ہم اور آپ 15-20 کوڑے نہیں جھیل پائیں گے آج کے وقت میں. جی ہاں 15-20 کوڑے نہیں جھیل پائیں گے. وہاں 100 کوڑوں کی سزا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی بچہ ہے 100 کوڑے کے اندر. زناکار 3 طریقے کے ہوتے ہیں. لڑکا اور لڑکی دونوں غیر شادی شدہ ہیں. لڑکا اور لڑکی شادی شدہ ہیں. لڑکا اور لڑکی میں ایک غیر شادی شدہ ہے اور ایک شادی شدہ. یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں زناکاروں کی. اگر لڑکا غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو ان کی سزا کیا ہے؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. 100 کوڑے لڑکے کو بھی لگائے جائیں گے, 100 کوڑے لڑکی کو بھی لگائے جائیں گے. اور اگر مرد شادی شدہ ہے عورت بھی شادی شدہ ہے تو ان کی یہ سزا نہیں ہے, ان کی سزا اور زیادہ دردناک ہے. حدیث کے اندر آتا ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کو سزا یہ دی جائے گی, ان کو زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے گا اور ان پر تب تک پتھر مارے جائیں گے, ان پر تب تک پتھر برسائے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائیں, جب تک ان کی موت نہ ہو جائے. ان کو تب تک پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. اور اس سزا کو اردو کے اندر سنسار کہا جاتا ہے, رجم کی سزا کہا جاتا ہے. تو یہ رجم کی سزا ہے ان زانی اور زانیہ کے لیے جو شادی کے بعد زنا کرتے ہیں. آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں, کسی کو آدھا زمین کے اندر گاڑ دیا جائے, پتھر مارے جا رہے, اور تب تک مارے جا رہے ہیں. وہ پتھر آنکھ میں بھی لگ رہا ہے, وہ پتھر ناک میں بھی لگ رہا ہے, اور بڑا پتھر بھی لگ رہا ہے, سر بھی پھٹ رہا ہے, خون بھی نکل رہا ہے. گویا کہ تڑپ تڑپ کر آدمی مر رہا ہے. زنا کی اتنی خطرناک سزا اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ عزت کی حفاظت پر اسلام نے بڑا زور دیا ہے. میرے بھائیوں زنا سے گھر تباہ ہوتے ہیں, باپ کی عزت لٹتی ہے, ماں کی عزت لٹتی ہے, بھائی بدنام ہوتا ہے. زنا سے پیدا ہونے والی اولاد تو دنیا کے اندر ذلت کا سبب بنتی ہے, تو دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے کہ یہ تو ولد الزنا ہے, یہ ولد الحرام ہے, یہ حرامی لڑکا ہے, یہ حرام کی اولاد ہے. اس سے نسل بھی تباہ ہوتی ہے, اس سے عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے. اور تیسرے طریقے کے زانی, ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے. تو جو شادی شدہ ہوگا اس کو شادی شدہ کی طرف رجم کیا جائے گا, اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ تو ہو گئی میرے بھائیوں زناکار کی سزا, زانیہ کی سزا. اگر کوئی کسی پر الزام لگائے, میرے بھائیوں یاد رکھیے الزام لگانا, کسی کی عزت کو بھرے بازار میں نیلام کرنا, کسی کی عزت کو بھرے روڈ پر نیلام کرنا, یہ بھی اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی کسی مومنہ پر زنا کی تہمت لگائے
اور 4 گواہ نہ لے کر کے آئے. ٹھیک ہے آپ نے کسی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لیکن آپ سنگل ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ اس کی عزت کو بڑے بازار میں نیلام نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے جب تک کوئی 4 گواہ لے کر کے نہ آئے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، اور اس نے اس پر تہمت بھی لگائی، الزام لگایا، اور 4 گواہ نہ لا پایا. فرمایا جا رہا ہے اس کو 80 کوڑے برسائے جائیں. اس پر کتنے کوڑے برسائے جائیں؟ زانی پر کتنے ہیں؟ بولو، میں پوچھوں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. زانی پر کتنے کوڑے؟ 100. اور شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا. شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے. اور اگر کوئی الزام لگائے 100 میں سے 20 کم کیے گئے، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں. یہ 80 کوڑے کم نہیں ہے میرے بھائیوں، 8 کوڑے بہت ہیں. 15 کوڑوں میں آدمی کی جان چلی جائے گی. 80 کوڑے لگائے جائیں، اور تب بھی اگر زندہ بچ گیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی. کبھی وہ کہہ دے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور وہ فاسق گردانا جائے گا. تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے. اسی طریقے سے اس دنیا کا ایک مظلوم طبقہ، عورت، شروع سے دنیا جس کو ذلیل سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، اس عورت کی شان میں اسلام نے کیا 4 چاند لگائے. دنیا کے اندر کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت نہیں دی. عورت کا وجود دنیا کے اندر باعث عار، باعث شرم اور باعث تذلیل تھا. یہودی کہتے ہیں کہ عورت بڑی ذلیل ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر پھل کھایا تھا، حوا کے کہنے پر کھایا تھا. یہودیوں کی یہاں عورت بڑی مایوب چیز ہے. عیسائیوں کی یہاں خواتین بڑی مایوب چیز ہے، بڑی مایوب چیز ہے. غیر مسلموں کی یہاں، ہندوؤں کی یہاں، انہوں نے تو عورتوں پر اتنا سخت ظلم کیا میرے بھائیوں کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے، کسی کا پتی مر جائے، اس کو جلانے کے لیے اس عورت کو بھی ساتھ میں جلایا جاتا تھا. عرب کا دستور کیا تھا؟ لڑکی پیدا بعد میں ہوتی تھی، قبر پہلے تیار ہوتی تھی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمانے جاہلیت میں کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، یہ بتایا جاتا تھا تمہارے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا. یتوارا من القوم، اور وہ اپنی قوم سے، اپنی برادری سے، اپنی سماج سے منہ چھپائے پھرتا تھا. لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. فرمایا جا رہا ہے وہ سوچتا تھا کاش میں اپنی بچی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں. الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ تھا جو وہ کرتے تھے. اور بعض حدیثوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے، بعض صحابہ نے اس بات کا اعتراف کیا، اے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت سے پہلے میں نے اپنی بچی کو درگور کیا. صحابی آئے، فرمائے اللہ کے نبی یہ بتائیں کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. فرمائے اللہ کے نبی میرا جرم بہت بڑا ہے. کہا کیا جرم ہے؟ فرمائے اللہ کے نبی میں نے اپنی ننھی بچی کو، اپنی معصوم بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اپنے ہاتھوں سے گڈھے میں گاڑا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں کے اندر پھینکا ہے. تو یہ خواتین کی عزت تھی، یہ عورتوں کی عزت تھی. میرے بھائیوں پیدا ہوتے ان کو زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا، اسلام میں عورت کو کتنی عزت تھی. فرمایا اگر وہ عورت تیری بیوی ہے
الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے، اور اگر وہ عورت تیری بیٹی ہے، فرمایا جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا باپ اور ایسا میں، یعنی اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں، اور اگر یہ عورت آپ کی بہن ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں وہ اس کی اچھی پرورش کرے، وہ اس کا خیال رکھے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہی عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی یہ دونوں بوڑھے ہو جائے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو اف تک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا امک کا تیری ماں، ثم من، وہ دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک کا تیری ماں، تیسری مرتبہ کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ وہ سوال کرتا ہے، امام کائنات جواب دیتے ہیں ابو کا تیرا باپ۔ جی ہاں، عزت اور احترام میں باپ اور ماں دونوں برابر ہے، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، ماں کی جو رسپیکٹ ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ جی ہاں، باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ بھئی آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 تکلیفیں، وہ 3 تکلیفیں کیا ہیں؟ میں ماں کی بات کر رہا ہوں، اگر عورت ماں ہے تو اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پہلی تکلیف حملته امه کرہا۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ یہ میرا موبائل 10 منٹ تک پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، صرف ایک حالت میں آپ ایسے پکڑے رہے، یا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جیسے بیٹھے 15 منٹ تک بالکل ویسے ہی بیٹھے رہے، ہلنے کی ضرورت نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں کوئی بیٹھا ہے، کوئی دائیں ہو رہا ہے، کوئی بائیں ہو رہا ہے، کوئی دونوں پیر بچھائے ہیں، کوئی ایک پیر موڑ رکھا ہے، کسی نے ایک پیر بچھا رکھا ہے، ہم اور آپ 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ذرا اس عورت سے پوچھو جس نے 9 مہینے ایک ہی حالت میں حمل کو اٹھایا اور اسی کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر سارا کاریہ کرم چل رہا ہے، اس بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کا گوشت بھی بن رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کے پیر بھی بن رہے ہیں، اور وہ ماں اس کے وزن کو 9 مہینے ایک ہی حالت میں اٹھائے ہیں، اور وہ اس کے وزن کو برداشت کر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے، وہ بیچاری کپڑے بھی دھو رہی ہے، وہ بیچاری گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملته امه کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کے وزن بھی اٹھایا۔ جی ہاں، یہ ایسی پہلی تکلیف ہے جو خاتون برداشت کرتی ہے، ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ دوسری تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا۔ میرے بھائیوں، جنم کوئی مرد نہیں دیتا، یہ عورت ہی دیتی ہے، ماں دیتی ہے۔ اسی لیے ماں کی عزت میں اللہ نے باپ سے زیادہ اضافہ کیا ہے، اس کے مقام کو باپ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، وہ تجھے پیدا کر رہی ہے، باپ تو باہر خوشیاں منا رہا ہے، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جو موت کا مقابلہ
کر رہی ہے, جو پیدائش کی تکلیف کو برداشت کر رہی ہے. اور ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ایسے بہت سے حادثے ہوں گے کہ عورت بچے کو جنم دیتے دیتے اپنی زندگی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے, اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے. کتنی خواتین تو ولادت کے وقت ڈلیوری کے درد سے مر جاتی ہیں. اللہ تعالی اسی تکلیف کو بیان کرتا ہے, وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم دیا. دوسری تکلیف ہے. تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ بھی پلایا. میرے بھائیوں, دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو بھی معلوم ہوگا, اگر ماں اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, مجھے اس کا پیسہ چاہیے, تو شوہر کے اوپر یہ ضروری ہے وہ اپنی بیوی کے مطالبے پر دودھ پلانے کا پیسہ دے. کیوں؟ اولاد تو باپ کی ہے, اسی لیے اسے دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا اگر اس کی بیوی سوال کر لے. لیکن مجھے بتاؤ, دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے لختے جگر کو دودھ پلانے کے لیے پیسے کا سوال کر رہی ہو؟ ماں کی عزت کو کتنا ہائی لائٹ کیا ہے اسلام نے. ایک صحابی آئے, فرمایا اللہ کے رسول جہاد پر جانا چاہتا ہوں, اجازت ہے جہاد پر جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے. اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. آئے صحابی, اپنی ماں کے پاس چلا جا, فَلْزَمْهَا, اس کو پکڑ لے, اس سے چمٹ جا. کیوں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا, تیری ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. تو میرے بھائیوں, اگر ایک لڑکی ماں ہے, اگر ہماری ماں ہے, اسلام نے اس کی بڑی عزت تکریم کی. اگر وہ ہماری بیٹی ہے تو فرمایا جنت ہے, اگر بہن ہے اس کی پرورش کر لی فرمایا جنت ہے, اور اگر بیوی ہے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے, دنیا کی سب سے اچھی چیز تمہاری لیے. تو انسان اسلام کے اندر تحفظ نسواں کا اس پر بڑا زور دیا گیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اسلام کے اندر جان کی حفاظت پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور میں کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کو یہ آیت یاد کر لینی چاہیے. جیسے ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے, ہمیں اور آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے, یہ سورت بھی یاد کر لیں, بہت کام کی سورت ہے. کبھی ٹرین میں پھنس جاؤ, کبھی فلائٹ میں کسی سے مقابلہ ہو جائے, یہ آیت پڑھ دو میرے بھائیوں, ڈبیٹ وہی ختم. یہ آیت پڑھ دو, لڑائی جھگڑا وہی ختم. یہ آیت پڑھ دو, اسلام وہیں پر لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گا. ایک آیت یاد کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, فرمایا جو کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے, ایک جان کا قتل کرتا ہے. یہاں مسلمانوں کی تحدید نہیں فرمائی گئی ہے, سارے انسانوں کے بارے میں فرمایا گیا. کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے بغیر وجہ کے, بلا سبب کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ محض ایک انسان کا قتل نہیں ہے, وہ محض ایک منشیہ کا قتل نہیں ہے. قتل الناس جميعا, وہ پوری انسانیت کا مرڈر ہے, وہ پوری انسانیت کی ہتیا ہے, وہ پوری منشیتا کا قتل ہے. قتل الناس جميعا, وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے. پوری دنیا کا لٹریچر اٹھا لیجئے میرے بھائیوں, اتنی بڑی بات آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی. ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل بتایا گیا ہے. انسانی جان کی حفاظت پر اتنا زور دیا گیا میرے بھائیوں. انگلش کے اندر کہا جاتا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. میرے خیال سے یہی جملہ ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, کہ جنگ کے اندر اور عشق کے اندر سب جائز ہے. نہیں نہیں, اسلام کی نظر میں سب جائز نہیں ہے جنگ کے اندر. نہیں, خیال رکھنا ہے آپ. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں, آئے میرے صحابہ خبردار خبردار, لا تقتلوا ولیدا, جنگ کے اندر بھی کسی بچے کو قتل نہ کرنا. خبردار خبردار, لا تقتلوا
شیخا فانیا، کسی بزرگ کو قتل نہ کرنا، لا تقتلوا امرا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ اسلام کے اندر جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور کافروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں بھی خیال رکھو کسی بچے کو قتل نہ کرو، کسی عورت کو قتل نہ کرو، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو۔ میرے بھائیوں، امریکہ نے جاپان پر ایسا بم برسایا تھا، ایسا ایٹم بم پھینکا تھا، آج بھی وہاں لمڑی لولی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ روس اور یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے نہ بزرگوں کو دیکھا جا رہا ہے، یہ ان پر بم برسا رہے ہیں، وہ ان پر بم برسا رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اے لوگوں، اللہ نے جنگ کے اندر بھی احسان کو لکھ دیا ہے، اللہ نے جنگ کے اندر بھی خیر خواہی کو لکھ دیا ہے۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتَالَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جنگ ہو رہی ہے، کافر تمہارے سامنے موجود ہے، تم نے اپنے دشمن کا قتل کر دیا، تم نے اپنے دشمن کو مار دیا، بس وہیں پر رہنے دو، اب اس کی لاش کا مطلع نہ کرو، اس کی آنکھوں کو نہ نکالو، اس کے سینے کو نہ چیرو، اس کے ہاتھ پیر اور اس کی شرمگاہ کو نہ کاٹو۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کافر جب مسلمانوں سے جنگ کرتے، اگر کافر کچھ جنگوں میں جیت گئے تو انہوں نے مسلمانوں کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کی لاش کا مطلع کیا۔ اس اور زمانے جاہلیت میں بھی یہی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے منع کیا کہ لاش کا مطلع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے قتل کر دیا، وہیں پر چھوڑ دو، اب اس سے زیادہ اس کی لاش کے ساتھ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کے اندر تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بچہ وجود میں آ جائے، جس بچے کے اندر روح پھونک دی جائے، اب اسے دنیا کے اندر آنے کا حق حاصل ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو بڑا اچھا ہے کہ کوئی ٹیبلیٹس ایسی آتی ہیں کہ اس کو کھا لو تو حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یا یہ بھی دیکھا گیا ہے جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو شوہر اسکین کرواتا ہے اور پتہ لگاتا ہے کہ پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہوتی ہے تو اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہر نفس کو دنیا کے اندر آنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، آئے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آئے اللہ کے نبی مجھے پاک فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرار ہونے کا موقع دیا، لیکن وہ اپنے حمل کا اظہار کر دیتی ہے۔ آئے اللہ کے نبی دیکھیے میں حاملہ ہوں، میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو حمل تیرے پیٹ میں، یہ جو بچہ تیرے پیٹ میں، اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق ہے۔ جب یہ پیدا ہو جائے تب تم آنا۔ جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت اس بچے کو لے کر کے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی 2 سال اور رک جاؤ، یہ بچہ دنیا کے اندر تو آ گیا ہے، لیکن اسے ماں کی محبت چاہیے، ماں کی ممتا چاہیے، ماں کا پیار چاہیے۔ جب تک یہ دودھ نہ چھوڑ دے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ 2 سال کے بعد جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا اور دودھ اس نے چھوڑ دیا، وہ اپنے بچے کو لے کر کے آئی اس حال میں کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی دیکھیے میرے بچے نے اب تو روٹی کھانا بھی شروع کر دیا، اب آپ مجھے پاک فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں میں آپ عورت کے پیٹ میں پلنے والے حرام کی اولاد کو، اس ولد الزنا کو دنیا کے اندر آنے کا اور دنیا کے اندر وجود بخشنے کا پورا موقع دیا، جب تک وہ دنیا کے اندر نہ گیا اور جب تک اس نے دودھ نہ چھوڑ دیا، نبی اکرم نے اس عورت کو رجم نہیں فرمایا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام اس بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جی ہاں اتنا ہی نہیں، یہ بچہ بڑا ہو جائے، اگر یہ بچہ عالم دین بھی ہو جائے، اس کو امامت کرانے کا پورا اختیار ہے، اس کو آپ کے محلے کی مسجد کا امام بننے کا پورا اختیار ہے، اس کو خطیب بننے کا پورا اختیار ہے۔ اسلام اس بنیاد پر بھی تفریق نہیں کرتا ہے کہ ولد الزنا کو امام نہ بنایا جائے، اسے خطیب نہ بنایا جائے۔ جس طرح دوسرے
جتنے لوگوں کی رسپیکٹ ہے اس کی بھی عزت ہوگی، اس کا بھی اتنا ہی احترام ہوگا۔ تو اسلام کے اندر جان کی بڑی حفاظت ہے میرے بھائی۔ میرے لیے صرف 4 منٹ کا وقت اور بچا ہے، انشاءاللہ جلدی جلدی چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں۔ اسلام کے اندر عقل کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، عقل کی حفاظت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ فرمایا گیا کہ شراب، جوا، بھنگ اور پانسی یہ سب ناپاک ہے، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہاں جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ شراب ہے۔ شراب سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عقل چلی جاتی ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، کیونکہ یہ عقل کو تباہ کر دیتی ہے، عقل کو بگاڑ دیتی ہے۔ عقل کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ ایک عورت عابد کے پاس آئی، بڑا دیندار آدمی تھا، بڑا اللہ والا آدمی تھا، اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر کے آئی اور شراب لے کر کے آئی۔ کہا میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ اس عابد نے منع کر دیا، کہا تو تمہارے سامنے 2 آپشن ہے، یا تو یہ شراب پیو یا اس بچے کو قتل کرو۔ وہ عابد سوچتا ہے کہ بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے، یہ بوتل چھوٹی ہے، میں اس بوتل کو پی لیتا ہوں۔ اور اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے زنا بھی کیا۔ تو عقل کی حفاظت پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے میرے بھائیوں، اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آخری چیز آپ کے سامنے اور پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اسلام نے مساوات کا سبق دیا ہے، اسلام نے برابری کا سبق دیا ہے۔ اللہ کی نظر میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ مسجد کے باہر بڑے سیٹ ہوں گے، آپ مسجد کے باہر بڑے پیسے والے ہوں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آ گئے تو آپ اللہ کی نظر میں اللہ کے بندے ہیں۔ وہاں باہر جس کے ساتھ آدمی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ یہ بڑا غریب ہے، یہ رکشہ چلاتا ہے، یہ ٹھیلی چلاتا ہے، مسجد میں اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتا ہے، اس کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر مساوات ہے، اسلام کے اندر سب برابر ہے، اسلام کے اندر کوئی بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی پیسے والا نہیں، کوئی غریب نہیں۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ تحفظ انسانیت اسلام کی نظر میں، اس تعلق سے میں نے چند شکیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور بھی چیزیں باقی ہیں جو میں ابھی بیان نہیں کر پایا ہوں یا میں نے جو نوٹ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنی باتیں ہوئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ دعا کریں جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ اس نبی مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی موجودگی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ دور دراز سے آئے اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگوں نے اس پروگرام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور جو اس کے کنوینر ہیں، جو مجھے نام یاد آ رہے ہیں، عابد ڈوج صاحب، ہمارے بہت عزیز سلیم بھائی صاحب، اور جتنے افراد ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے انعقاد کرنے کو قبول فرمائے۔ جتنے علماء یہاں پر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے علم سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام پر، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔